السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں 11th پولیٹیکل سائنس۔ دیکھیے طلبہ، ہم کلاس 11th ہے، سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس، ویڈیو نمبر ہمارا 3.1، مطلب تیسرے چیپٹر کا ہمارا یہ پہلا ویڈیو ہے، جس کا نام ہے ایکولیٹی اینڈ جسٹس، یعنی کہ اردو میں ہم کہتے ہیں مساوات اور انصاف۔ ٹھیک ہے، تو طلبہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مساوات اور انصاف کیا ہے۔ دیکھیے طلبہ، مساوات یعنی کہ اور انصاف، یہ دونوں ہمارے ملک کے دستور کے مطابق اور مختلف جو ماہرین ہیں دنیا بھر کے، ان کے نزدیک مساوات اور انصاف کسے کہتے ہیں، اور اس کی شروعات یعنی کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور آج کے دنیا میں مساوات اور انصاف کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ دونوں پہلوؤں کو ہمیں تو اس چیپٹر میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے طلبہ، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مساوات۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم مساوات کسے کہتے ہیں، اس کے بعد انصاف کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں مساوات یعنی کہ جس کو ہم ایکولیٹی کہتے ہیں۔ ایکولیٹی یعنی کہ جیسا کہ ہے تو سماج میں تمام لوگوں کے ساتھ میں ہے تو یکساں سلوک کرنا، ایک جیسا سلوک کرنا، اس کو ہم مساوات کہتے ہیں، برابر ہے۔ اب لیکن مساوات سے مراد یہاں پر تھوڑے کچھ الگ سے نکلتے ہیں، جیسے کہ سماج میں الگ الگ طرح کے لوگوں کے درمیان میں ایک جیسا سلوک کرنا، اس کو مساوات کہتے ہیں۔ اب اس میں کیسا ہے، اب اس میں دراصل یہ ہے کہ دیکھیے مساوات میں انسانی سماج اور معاشرے مساوات کی بہت اہمیت ہے نا۔ انسانی سماج میں ہمارے کیا ہے، مساوات، جب ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے تمام لوگوں کے درمیان میں تو اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور مساوات کے معنی سبھی انسانوں کے ساتھ برابری کا سلوک، یہ تو ہم نے دیکھے ہیں۔ پھر قدیم زمانے میں ارسطو کی مساوات کا تصور بہت محدود تھا، لیکن دور جدید میں مساوات کے معنی بہت وسیع ہو چکے ہیں، جیسے آج ہمدردی، مروت، رواداری، بھائی چارگی اور عزت نفس وغیرہ، اور دنیا میں بہت سی عدم مساوات۔ تو پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، یعنی کہ مساوات جو ہے آج کی دنیا میں لوگ اس کو بہت عزت کی نگاہ دیکھتے ہیں، کیونکہ جب سماج میں جب الگ الگ طرح کے لوگ جب ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو ان تمام کو ایک ہی نگاہ سے سلوک کرنا اور ایک ہی طرح کا سمجھنا، یہ مساوات دراصل کہلاتا ہے۔ اب مساوات جو ہوتی ہے پہلے قدیم زمانے میں اور آج کے دور میں مساوات میں کچھ فرق تھا، جیسے کہ پہلے ارسطو کے دور میں ہے تو مساوات بہت ہی محدود تھی، جیسے کہ ہے تو اس وقت یونان شہر میں شہری ریاستوں میں کیا تھا کہ صرف شہروں کی حد تک ہی مساوات تھی، جیسے کہ بچوں کو، بوڑھوں کو اور اس کے علاوہ عورتوں کو ہے تو ان کے ساتھ میں مسائل سلوک نہیں ہوتا تھا، ان کو ووٹ دینے کا بھی اختیار نہیں تھا، اور صرف شہری ریاستوں میں ہی ہوتا تھا، اور بقیہ یہ عورتیں، بچے، بوڑھوں کے نزدیک نہیں تھا، صرف ایک محدود دائرے میں تھا۔ لیکن آج کے جدید دور میں نا مساویانہ جو سلوک ہے ہر سماج میں، ہر ادارے میں ہے نا، ہر مذہب میں، ہر طبقے میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ دائرہ کافی وسیع ہے مساوات کا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیے، ہمدردی ہے، مروت ہے، رواداری ہے، بھائی چارگی، عزت نفس۔ ہمدردی یعنی کہ تمام کو ایک ہی مطلب ہمدردی سے دیکھا جاتا ہے، چاہے کہ کوئی بھی مذہب کے ہو، کوئی بھی طبقے کے ہو، کوئی بھی ذات کے ہو، ہے نا۔ بھائی چارگی، سب کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، سب کو ایک کی طرح سے، ہے نا۔ اور رواداری یعنی کہ تمام مذاہب کا ہے تو خوش دلی سے احترام کرنا، اگر کسی مذہب کا دل سے احترام کریں گے تو وہ مذہب کے لوگ بھی ہمارا احترام کریں گے۔ جیسے مسلمان کے عید کے ٹائم پہ ہے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہے تو ہندو اور دوسرے سماج کے لوگ تو عزت کی نگاہ سے ان کو عید کو دیکھتے ہیں، تو مسلمان بھی کیا کرتے ہیں، پھر ہندوؤں کو بھی ان کے دیوالی ہے، دسہرہ، عزت کی نگاہ دیکھتے ہیں، تو یہ ہے کہتے ہیں رواداری، ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ رواداری، ہمدردی، بھائی چارگی ہے نا، یہ خلوص، محبت، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی مساوات میں شامل ہوتے ہیں، اتنا دائرہ کار وسیع ہو چکا ہے۔ دنیا میں بہت سی عدم مساوات، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں نا بہت سی عدم مساوات ہے۔ اب یہاں پر دو طرح کے عدم مساوات میں فرق کیا گیا ہے، ایک ہے تو عدم مساوات یعنی کہ اس کو کہا گیا ہے جیسے کہ ہے تو فطری عدم مساوات، کون سا ہے، فطری عدم مساوات کون سا ہے،
فطری عدم مساوات، یہاں پہ عدم لکھنا بھول گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فطری عدم مساوات۔ اب فطری عدم مساوات، فطری عدم مساوات یعنی کہ قدرتی عدم مساوات، جیسے کہ ہم دیکھیں خود کیا ہے؟ رنگ، دیکھیے ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، کسی کا کالا رنگ ہوتا ہے تو کسی کا گورا رنگ ہوتا ہے۔ قدر و خامت یعنی کہ کسی کی ہائٹ کم ہوتی ہے تو کسی کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے۔ عقل یعنی کہ کسی کی عقل کم ہوتی کسی کو زیادہ ہوتی ہے۔ ذہانت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ذہن کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ، یعنی مطلب کوئی زیادہ شارپ ہوتا ہے تو کوئی تھوڑا کم ہوتا ہے۔ جسمانی قوت یعنی کوئی بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو کوئی کم طاقتور ہوتا ہے نا۔ اور جنسیاتی فرق یعنی کہ ہے تو کوئی آدمی اور مرد یہ دونوں میں، تو غرض کہنے کا مطلب ہوتا ہے فطری طور پر ہے تو ہر انسان میں ہے تو الگ الگ ہے تو صلاحیتیں پائی جاتی، یہ ہے تو فطری یعنی قدرتی کیا یہ عدم مساوات ہے۔ اب اسی طرح انسان کی تخلیق کردہ، دیکھیں انسان کی پین چل نہیں رہا ہے، تو انسانی تخلیق کردہ عدم مساوات یعنی کہ ذات پات ہے، دولت ہے اور مذہب ہے، یعنی ذات پات انسان کی تخلیق کردہ یعنی کیا ہے؟ عدم مساوات، جیسے ذات پات ہے، جیسے کہ اعلیٰ ذات کا ہے یہ ادنیٰ ذات کا ہے نا۔ اور دولت میں اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، اور مذہب کو دیکھیں گے تو الگ الگ مذاہب، کوئی ہندو ہے کوئی مسلم ہے کوئی سکھ ہے کوئی عیسائی ہے کوئی کرسچن ہے، یہ الگ الگ مذاہب ہے، دولت ہے، ذات پات ہے، یہ جو ہے انسان کے تخلیق کردہ ہے۔ تو کیسا ہے؟ تو کچھ فطری قدرتی عدم مساوات ہے تو کچھ انسان کے تخلیق کردہ ہے، یہ دونوں میں الگ الگ کیا پایا جاتا ہے؟ فرق پایا جاتا ہے۔ لیکن اتنا فرق ہونے کے باوجود بھی ہیں تو انسان کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ سب کے نزدیک جیسے ایک ہوتے ہیں، سب کو وہ الگ الگ ہونے کے باوجود بھی سب کو ایک نظر سے دیکھنا، ایک اینگل سے دیکھنا، ایک جیسا سلوک کرنا، یہ دراصل ہم اس کو مساوات کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ مساوات کس کو کہتے ہیں؟ مساوات یعنی کہ یکسانیت کو ہی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یکسانیت یعنی مساوات نہیں، یکسانیت یعنی کہ الگ الگ ہونے کے باوجود ہے تو قانون کی نظر میں سب کو ہے تو یکساں مواقع اور ایک جیسا سلوک کرنا، اس کو کہتے ہیں مساوات کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہوں اس کو کہتے ہیں ہم، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب ہم کیا کریں انشاءاللہ، ابھی تک ہم نے مساوات کس سے کہتے ہیں یعنی ایکوالٹی، اس کی خصوصیات اور اس کی تمیز کو ہم نے اور اس کی اہمیت کو بھی ہم نے دیکھ چکے ہیں۔ تو ابھی میں انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ابھی جتنا آپ کو سمجھایا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ دیکھیے طلبہ، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتے ہوں گے تو آپ کو انگلش میں انگلش میں اور مراٹھی میں بہت ویڈیو ملیں گے، لیکن اردو میں آپ کو نہیں کے برابر ملیں گے، اس لیے ہم خاص اردو میڈیم کے بچوں کے لیے ہم نے یہ بنا ہے، خاص کر اردو میڈیم کے بچوں کے لیے ہم نے بنائے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو رسپانس دیں گے، اس کو توجہ دیں گے، لائک سبسکرائب کمنٹس کریں گے تو ایک تو ہماری بھی ہمت بڑھیں گے، اور آپ کو جب بھی سبسکرائب کرنے پر نئے ویڈیوز آپ کو اپلوڈ کرنے پر تو فوری ملتے رہیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو سبسکرائب لائک شیئر کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔